السلام علیکم، ڈاکٹر فوزیہ ویلاگ میں خوش آمدید۔ یہ زندگی حسین ہے بہت، بالکل آپ کی طرح۔ اگر زندگی حسین ہے آپ کی طرح تو آپ بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ یہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور پھر آپ لوگوں کی کیئر کے لیے ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم اسسٹنٹ پروفیسر اسکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر صادق خان کے ساتھ موجود ہیں۔ تو آج ہم اسکن ایشوز پہ بات کریں گے، اور دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ اسکن کے جو کامن ایشوز ہوتے ہیں سب کے ساتھ، تو اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا بتاتے ہیں۔ تو السلام علیکم سر، آج ہم تھوڑا سا اسکن ڈیزیز پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، میرا نام ڈاکٹر صادق ہے اور میں یہاں نوشہرہ میں کلینک رن کرتا ہوں، اسکن اسپیشلسٹ ہوں۔ آج کل سردی کے حوالے سے جو بہت زیادہ کامن ڈیزیز ہے وہ چل بلین اس کو کہتے ہیں، جو ہاتھ اور پاؤں اس میں سوج جاتے ہیں۔ اور یہ آج کل چونکہ بڑی شدید ٹھنڈ جاری ہے، اس کی وجہ سے آج کل کافی پیشنٹ آ رہے ہیں، اور اس پیشنٹ کے لیے ان پیشنٹ میں ہم علاج کے ساتھ ساتھ احتیاط کا بھی بتاتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچائیں، ڈبل ساکس پہنیں اور گرم پانی سے وضو کریں۔ ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد پھر آپ کوشش کریں کہ مسح کریں، گلاوز پہنیں اور ساتھ میں میڈیسن استعمال کریں۔ تو یہ سب سے امپورٹنٹ جو بیماری ہے سردیوں کی چل بلین ہے، تو چل بلین بیماری میں پیشنٹ آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ سر، اور یہ آج کل اسکن کریکس کا اور لپس ڈرائنس کا جو زیادہ ایشو ہے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں۔ یہ مائنر ایشوز ہیں، یہ وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے یا پانی کی کمی سے؟ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ جوس پیے، ویجیٹیبلز یا اورنج وغیرہ، یا پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، کیا کریں؟ جو لپس کریکس ہو جاتے ہیں ان کی دو وجوہات ہیں۔ ٹھنڈ سردیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ونٹر چیپنگ، اس میں آپ نائٹ چیپسٹک یا ویسلین یوز کریں۔ اور ایک وجہ جو لپس ڈرائنس کی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر مریض لپس کو یہ زبان لپس پہ مارتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں لپ کی لائٹس، تو یہ بھی ایک وجہ ہے۔ دونوں کے لیے پھر ہم میڈیسن لکھتے ہیں، اور ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ بات زبان زد عام ہے کہ ڈرائنس کی وجہ سے ہوتا ہے یا پانی کم پینے کی وجہ سے یا کیلشیم کی وجہ سے، لیکن یہ باتیں غلط ہیں۔ سر، ہیل کریکس کے بارے میں بھی بتائیں تھوڑا سا۔ ہیل کریکس، جی، ہیل کریکس تو اکثر اوقات یہ جینیٹک ایشو ہوتا ہے۔ اگر فیملی میں اکثر رن کرتا ہے، ہیل کریکس ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر ایک پیشنٹ کا وزن بہت زیادہ ہو تو اس میں بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ بیماریوں میں بھی ہو جاتا ہے، مطلب جیسے سورائسس بیماری ہوگی، ایگزیما بیماری ہوگی، تو اس میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور سر، تھوڑا سا ڈینڈرف کے بارے میں بتائیں۔ آج کل زیادہ ایشو ہے لوگوں کو، یعنی میل فیمیل کو دونوں کو زیادہ ایشو۔ ڈینڈرف تو کامن جو ڈینڈرف ہے، اس طرح سننے میں آتا ہے جس طرح کہ ڈینڈرف کا جس کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے مطلب فیس پہ بھی زیادہ ڈرائنس ہوتی ہے، تو اس کا کیا کنیکشن ہے آپس میں؟ تو اگر سمپل ڈرائنس ہو تو ڈینڈرف ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو کافی لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ڈینڈرف آپ کے سر میں بھی ہو، آئی بروز میں بھی ہو، داڑھی میں، فیس میں بھی ہو، کانوں میں بھی ہو، چیسٹ میں بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں سیبورک ڈرماٹائٹس۔ یہ ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری پھر لانگ کورس رن کرتی ہے، زیادہ چلتی ہے، تو اس میں پھر ہم علاج دیکھتے ہیں۔ ویسے ڈینڈرف کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، سیلسن بلو شیمپو آپ استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، اس سے ڈینڈرف کم ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ونٹر سیزن کے جو کامن ڈیزیز تھے تو بہت اچھی طریقے سے آپ نے ایکسپلین کی، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوتی ہے، کچھ نئے ایشوز کو لے کے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو جن کے ایسے ہی کامن ایشوز تھے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی انفارمیشن ملے گی، تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر ہم آپ لوگوں کے لیے اتنا محنت کرتے، اتنی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں، تو آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بس اپنا اور اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جن کی زندگی آپ سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نگہبان۔